بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. عزیز طلبہ، آج کا ہمارا سبق ہے اول کتاب طب باب فی موضع الحجامہ. اس سبق کے اہم موضوعات آپ کے سامنے ہیں. متن حدیث آپ کے سامنے ہے. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا جریر یعنی ابن حازم قال حدثنا قتادة عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم ثلاثا في الاخدعین والکاہل. قال معمر احتجمت فذهب عقلي حتى كنت ألقن فاتحة الكتاب في صلاتي وكان احتجم على هامته. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حجامے کروائے، 2 رگوں کے اندر اور کمر کے اوپر والے حصے میں. معمر کہتے ہیں کہ میں نے حجامہ کروایا، میری عقل چلی گئی یہاں تک کہ مجھے سورہ فاتحہ میں بھی نماز میں لقمہ دیا جاتا اور انہوں نے اپنے سر پر حجامہ. اس روایت کی تخریج آپ کے سامنے ہے. اس روایت کو امام ابن ماجہ نے جریر ابن حازم کے طریق سے، امام ترمذی نے حمام ابن یحییٰ اور جریر ابن حازم کے طریق سے نقل کیا ہے، اور ان دونوں حضرات نے قتادہ سے نقل فرمایا ہے. اور اسی طرح امام احمد ابن حنبل نے مسند احمد میں اور امام ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں اس روایت کو نقل فرمایا ہے. روات حدیث کا تعارف یہ ہے کہ مسلم ابن ابراہیم الفراہیدی ہیں اور جریر ابن حازم الازدی ان کی نسبت ہے. اس روایت میں الاخدعین فرمایا ہے. الاخدعین سے مراد ہما عرقانی فی جانب العنقی، گردن کی جانب 2 رگوں کو الاخدعین کہا جاتا ہے. اور کاہل سے مراد کمر کا اوپر والا حصہ جو کہ دونوں کندھوں کے درمیان ہوتا ہے. معمر نے یہ کہا کہ حجامہ انہوں نے اپنے سر پر کروایا تو اس سے ان کی عقل چلی گئی. اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یا تو جگہ غلط جگہ پہ حجامہ لگایا تھا، یا مرض ایسا تھا کہ مرض کچھ اور تھا، حجامہ کسی اور جگہ پہ لگا دیا. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اخدعین پر حجامہ سر کے امراض اور سر کے جو اجزاء ہیں ان میں پائے جانے والے امراض سے شفا دیتا ہے. مثلا چہرہ ہے، دانت ہیں، کان ہیں، آنکھیں ہیں، ناک ہے. یہ اس صورت میں جب کہ ان میں بیماری خون کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوئی ہو یا خون کے خراب ہونے کی وجہ سے، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک وجہ ہو یا دونوں وجہ ہوں، اس وجہ سے ان کو بیماری لاحق ہو، اس صورت میں حجامہ ان تمام چیزوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے. اور حجامہ کندھوں اور گلے کے درد سے شفا دیتا ہے. اور باسلیق یہ ایک رگ کا نام ہے، اس کو پیشنا لگانے کے قائم مقام ہے. اور یہ بھی فرمایا ہے کہ حجامہ یہ اہل حجاز اور گرم علاقے والوں کے لیے ہے، کہ اس لیے کہ ان کا خون وہ پتلا ہوتا ہے اور یہ ان کے جسم کی سطح کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، اور وہ حرارت کو جسم کی سطح پر نکال کر جلد کے دیگر حصوں میں جمع کرتا ہے. ان کی جلد کے مسام زیادہ وسیع ہوتے ہیں اور ان کی قوتیں کمزور ہوتی ہیں. فسد لگانے سے ان کے جسم کو نقصان کا خطرہ ہوتا ہے. اس وجہ سے حجامہ ان کے لیے زیادہ بہتر اور مفید ہے، اہل حجاز کے لیے اور گرم علاقے والوں کے لیے. معمر کا یہ کہنا کہ میں نے حجامہ کرایا اور میری عقل چلی گئی یہاں تک کہ سورہ فاتحہ بھی بھولنے لگا، مجھے سورہ فاتحہ نماز کے اندر لقمہ دیا جاتا تھا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ رزین کی جو روایت ہے اس کے اندر کچھ زیادتی ہے جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کس وجہ سے انہیں یہ بیماری پیش آئی. وہ فرماتے ہیں کہ معمر کہتے ہیں کہ میں نے حجامہ کروایا بغیر کسی بیماری کے اور نرم تالو میں کرایا، جس کی وجہ سے میرا حافظہ چلا گیا یہاں تک کہ مجھے سورہ فاتحہ تلقین کی جاتی تھی، لقمہ دیا جاتا تھا نماز کے اندر. اب یہاں سے بالکل واضح ہو گیا کہ معمر کی عقل جانے کی وجہ یہ تھی، ایک تو بلا ضرورت حجامہ اور تھا بھی نرم تالو میں. اگلا باب ہے ہمارا بابون متى تستحب الحجامہ.
روایت کا متن آپ کے سامنے ہے. قال حدثنا ابو توبہ الربيع بن نافع قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجماحي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتجم ل17 و19 و21 كان شفاء من كل داء. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حجامہ کیا 17 تاریخ کو، 19 تاریخ کو اور 21 تاریخ کو ہر بیماری سے شفا ہے. اس روایت کی تخریج آپ کے سامنے ہے. طبرانی نے اس روایت کو معجم اوسط میں نقل فرمایا ہے. امام حاکم نے، امام بیہقی نے ابو توبہ کے طریق سے اس کو نقل فرمایا ہے، یعنی اسی سند سے اس کو نقل فرمایا ہے. اور طبرانی نے معجم اوسط میں محمد ابن محسن العکاشی کے طریق سے نقل فرمایا ہے، اور اسی طرح معجم صغیر میں عمر ابن صحبان کے طریق سے نقل کیا ہے. اور ابن عدی نے کامل کے اندر نصر ابن طریف کے ترجمے کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا ہے. روات حدیث کا تعارف یہ ہے کہ ابو توبہ الربیع بن نافع الحلبی ہیں، طرطوس کے رہنے والے ہیں. شیخین سے ان سے روایت نہیں ہے. امام مسلم اور امام بخاری نے ان سے روایات کو نقل کیا ہے. سعید ابن عبد الرحمن الجماحی یہ مدینہ کے رہنے والے ہیں، مدنی ہیں اور عسکر کے قاضی، اور ان سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایات نقل کی ہیں. سہیل ابن ابی صالح ہیں، ابو صالح ذکوان ان کے والد صاحب ہیں. اس روایت کی سند کے بارے میں شعیب الارناؤوط کا جو نسخہ ہے سنن ابی داؤد والا، جس پر ان کی تحقیق ہے، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے اسنادہ ضعیف، اس روایت کی سند ضعیف ہیں. سعید بن عبد الرحمن الجماحی ہیں. ساجی کہتے ہیں انہوں نے روایت نقل کی ہے ہشام سے اور سہیل سے، اور ایسی روایت نقل کی ہے جس کا کوئی متابع موجود نہیں ہے. اور یہ روایت کرنے کے اندر منفرد ہیں. اسی وجہ سے حافظ ابن حجر نے فتح الباری کے اندر، علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری کے اندر ان کی تضعیف فرمائی ہے. اور ان دونوں حضرات نے توقیت کی عام احادیث کی ہی نفی فرمائی ہے، تضعیف فرمائی ہے. اور ان سے پہلے علامہ عقیلی جو ہیں انہوں نے ضعفاء کے اندر یہ فرمایا ہے کہ حجامہ کے باب میں ایام دن کو اختیار کرنے کے اعتبار سے کوئی چیز بھی ثابت نہیں ہے. اس باب میں دیگر روایات بھی موجود ہیں، جیسے حضرت ابن عباس سے امام ابو داؤد طیالسی نے جو روایت نقل کی ہے، ابن ابی شیبہ نے، امام احمد بن حنبل نے، امام ترمذی نے، امام طبری نے، یہ تمام تر روایات موجود ہیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معلول، یعنی یہ تمام روایات معلول ہیں. فتح الباری کے اندر انہوں نے ذکر فرمایا ہے. اور شعیب الارناؤوط صاحب کی جو تحقیق ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ اصل میں اس روایت کے 2 طریق ہیں. ایک طریق کے اندر ہیں عباد بن منصور، انہوں نے اکرمہ سے روایت نقل فرمائی ہے، اور عباد جو ہیں یہ مدلس راوی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ابراہیم ابن ابی یحییٰ الاسلمی سے روایت لگی اور وہ متروک الحدیث ہیں. اور دوسرا طریق جو ہے داؤد بن الحسین عن اکرمہ، جیسا کہ بہت سے اہل علم نے فرمایا ہے. اور دوسرے طریق کے اندر لیث بن ابی سلیم وہ سیء الحفظ ہیں. یعنی پہلے طریق کے اندر جو عباد ہیں وہ مدلس ہیں، اور دوسرے کے اندر لیث بن ابی سلیم یہ سیء الحفظ ہیں. معقل ابن یسار سے بھی یہ روایت منقول ہے دیگر بہت سی کتابوں کے اندر، جیسے طبقات ہے اور المنتقى ہے، نیل الاوطار ہے، تہذیب الاثار ہے، طبرانی کی المعجم الکبیر ہے، اور امام بیہقی نے اور امام ابن عدی نے کامل کے اندر ان روایات کو ذکر فرمایا ہے. امام ابن عدی نے الکامل میں جو روایت نقل کی ہے وہ زید بن الحواری العما کے ترجمے میں ذکر فرمائی ہے، اور سلام ابن سلیم الطویل کے ترجمے میں ذکر فرمائی ہے. اور سلام الطویل کا جو طریق ہے وہ یہ ہے عن زید العما عن معاویہ بن قرہ عن معقل. طبری نے اس کو خبر واہن فرمایا ہے، اور فرماتے ہیں کہ ان جیسی روایات سے دین کے اندر کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی، دین کے اندر کوئی چیز حجت نہیں بن جاتی. امام ابن جوزی نے تو موضوع قرار دے دیا اور فرمایا سلام اور اس کے جو شیخ ہیں یہ دونوں متروک الحدیث ہیں. اور ابن تیمیہ فرماتے ہیں لیس اسنادہ بذاک. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دنوں کے اندر 17، 19 اور 21 تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجامہ کرانا یہ صحیح طور پہ ثابت ہے. اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت طبرانی نے تہذیب الاثار کے اندر نقل کی ہے
اس میں یہ بات مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ مہینے کے طاق میں حجامہ فرمایا کرتے تھے، اور اس کی اسناد بالکل درست ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 تاریخ کو حجامہ کرایا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ مہینوں کے شروع میں خون جوش مارتا ہے اور آخر میں کم ہو جاتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ درمیان میں حجامہ کرایا جائے، زیادہ اولا اور اوفق ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ تمام بیماریوں سے شفا ہے، یہ ترغیب اور تاکید کے لیے ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مناسب علاج جو ہے وہ خون کا نکالنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اس میں تمام بیماریوں کی شفا ہے، ان تمام امراض سے شفا ہے جو کہ غلبہ خون کے سبب پیدا ہوں۔ اسی حدیث کی وجہ سے اطباء اس بات پر متفق ہیں کہ حجامہ مہینے کے دوسرے نصف میں اور ربع ثالث میں، یہ شروع کے مہینے میں حجامہ کروانے سے زیادہ مریض کے لیے اور مرض کے لیے زیادہ نفع بخش ہے۔ القانون کے مصنف کا کہنا ہے کہ حجامے کا جو وقت ہے دن میں وہ دوسرا یا تیسرا گھنٹہ ہے، اور ان کے نزدیک حجامہ برے پیٹ سے یہ مکروہ ہے۔ بعض اوقات اس کی وجہ سے بیماریاں مزید بڑھ جاتی ہیں، خصوصاً جب غذا ناقص ہو، ردی ہو، اس صورت میں زیادہ نقصان ہوتا ہے، حجامہ کرانے سے بیماری بڑھ جاتی ہے۔ اور ان اوقات کا جو ذکر حدیث میں آیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں ہے جب انسان ویسے حجامہ کروا رہا ہو کہ کوئی بیماری لگ سکتی ہے، اس سے بچاؤ کے لیے، حفظان صحت کے لیے کوئی کام کر رہا ہو۔ لیکن اگر کوئی بندہ بیمار ہے، اس کو کوئی مرض لاحق ہے، تو جس وقت اس کو مرض ہوگا اسی وقت وہ حجامہ کروا لے۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ 17 تاریخ آئے گی، 19 تاریخ آئے گی یا 21 تاریخ آئے گی اسی میں حجامہ کروائیں گے، بلکہ مرض جب بھی ہو حجامہ کرایا جا سکتا ہے۔ یہ روایت بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جس وقت بھی خون نکلتا تھا حجامہ کروا لیتے تھے، کسی بھی وقت، یعنی کوئی مہینے کے اندر کوئی وقت ان کا متعین نہیں تھا حجامہ کروانے کا۔ آج کے سبق کا خلاصہ آپ کے سامنے ہے، اس کا مطالعہ فرما لیں، اس کو ایک نظر دیکھ لیں۔ سبق کے متعلق سوالات بھی آپ کے سامنے ہیں، ان کا بھی مطالعہ فرما لیں۔ اگلا سبق انشاءاللہ تعالی باب متى تستحب الحجامہ، جو بقیہ روایت ہماری رہ گئی ہیں ہم وہ پڑھیں گے۔ آج کا سبق ہمارا ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرہ۔